امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکی چینل کو ایک خصوصی انٹرویو دیا جس میں انہوں نے یہ کہا کہ جنگ بندی میں مزید توسیع نہیں چاہتا، ایران کا معاملہ بڑی ڈیل کے ساتھ ختم ہو جائے گا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم ایران کے ساتھ معاملات کو بہت کامیابی سے سنبھال رہے ہیں اور ہم مذاکرات میں مضبوط پوزیشن میں ہیں۔ ٹرمپ نے اپنے انٹرویو میں مزید کہا کہ ایران کی ناکہ بندی کامیاب رہی ہے، ہمارے پاس اس معاملے پر مزید وقت نہیں ہے، امریکہ ضرورت پڑنے پر فوجی کارروائی کے لیے مکمل تیار بھی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ CNBC کو اہم انٹرویو دے رہے تھے، کہا کہ سیز فائر میں توسیع نہیں ہوگی، آبِ ہرمز پر مکمل کنٹرول ہے، ایران کے خلاف ملٹری آپریشن کے دوبارہ آغاز کے لیے تیار ہیں، ایران میں جو کچھ ہوا وہ حکومت کی تبدیلی ہے، ہم نے ایران کے بحری بیڑے فضائیہ کو تباہ کر دیا، اس کے کمانڈر تک نہیں رہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے مزید کہا کہ میں اور فوج ایران کے خلاف فوجی مداخلت کے لیے تیار ہے۔ اسی پر مزید بات کریں گے سینئر تجزیہ کار احتشام الحق صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ سر، سب سے پہلے تو آپ کے وقت کا بے حد شکریہ۔ کیا کہیں گے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی اہم گفتگو کے حوالے سے؟ انہوں نے کہا کہ میں اور فوج ایران کے خلاف فوجی مداخلت کے لیے تیار ہے، اور یہ بھی کہا کہ ایران کے ساتھ معاملہ بڑی ڈیل کے ساتھ ختم ہوگا۔ کس ڈیل کی بات کر سکتے ہیں وہ؟ دیکھیں ہمیشہ یہ اس کو سیدھا سا کہتے ہیں کیرٹ اینڈ سٹک۔ وہ جب آپ مذاکرات کی ٹیبل پہ جانے سے پہلے آپ میکسیمم کوشش کرتے ہیں کہ کنسیشن آپ لے لیں، اور یہ تڑی لگائی ہے، بالکل صحیح کہا ہے کہ جی سیز فائر جو ہے اس میں توسیع نہیں ہوگی، ہم نے بڑی کامیاب ناکہ بندی کی ہے، معاہدہ نہ ہوا تو یہ ہو جائے گا، پھر ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ ایران کا تنازع ایک بڑی ڈیل پہ ختم ہوگا۔ دیکھیں اس کو ہمیں صرف اس انداز سے دیکھنا چاہیے کہ اس وقت یہ ساری باتیں کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ دیکھیں امریکی عوام کا اتنا شدید دباؤ ہے کہ اس جنگ سے جلدی نکلا جائے، دنیا کی بڑے بڑے مالیاتی ادارے اور گلوبل سطح پہ کام کرنے والے لوگ دیکھ رہے ہیں اندھیرا اکنامک اور ٹریڈ کے حوالے سے، تو یہ چاہتے ہیں کہ جتنی جلدی ہو سکے معاملہ سمیٹ کے آ جائیں اور یہ کہہ دیں کہ جی ہم نے اپنی مرضی کی ساری چیزیں کروا لی ہیں۔ لیکن میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ ایران کا مسئلہ ایسا ہے، اس کو اس طرح دیکھنا چاہیے انوشا، کہ وہاں پہ بھی ان کی جو سیاسی حکومت ہے اور ان کے جو پاسداران انقلاب ہیں ان کے اندر بہت اختلافات ہیں۔ وہ نہیں چاہیں گے کہ ایران نہیں چاہے گا کہ بغیر کسی ڈگنیفائڈ ایگزٹ کے وہ یہاں سے چلے جائیں اور ان کو کچھ نہ ملے۔ تو یہ تو ریٹرک ہے، سارے مانتے ہیں، اور جو اطلاعات آ رہی ہیں اس میں تو یہی ہے کہ ایرانی کہا جاتا ہے بڑے ہوشیار نیگوشیٹرز ہیں، ہوم ورک کر کے اپنا آتے ہیں، ساری چیزیں طے کرتے ہیں، اور اس حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ جو دو ایشو ہے نا، آبنائے ہرمز ہے اور اپنا نیوکلیر ایشو ہے، اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ نیوکلیر ایشو کے اوپر موڈالٹیز طے کر لی گئی ہیں، ٹیکنیکل ٹیمیں جو ہے نا وہ آپس میں نیگوشیٹ کر رہی ہیں اور ڈفرینٹ آپشن پہ غور ہو رہا ہے۔ دیکھیں یہ ساری چیزیں امریکہ چاہتا ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ایک بڑی ڈومینیٹنگ پوزیشن سے آ کے میز پہ بیٹھیں اور اپنی باتیں منوا لیں۔ ابھی دیکھیں نا، جو پہلا جھگڑا نہیں ختم ہوا تھا، صبح سے بات ہو رہی تھی کہ جہاز ان کا کل کا انہوں نے پکڑا ہوا ہے، اب اس میں انہوں نے کہا پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہ اس میں تو تحفے آ رہے تھے، وہ بعد میں پھر پتہ چلی، جو میڈیا بتا رہا ہے کہ جی وہ کہتے ہیں کہ کچھ اس میں کیمیکلز تھے جو اپنا چائنا سے آ رہے تھے، جو بلسٹک میزائل میں استعمال ہوتے ہیں، یہ تو کلیم یہ کر رہے ہیں۔ اور دوسری طرف جو ہے نا وہ ایرانی جو ہے نا وہ بڑے خاموش آپریٹر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے موڈ سوئنگ کرتے ہیں، صبح اٹھ کے جو ایک ٹویٹ کرتے ہیں، آدھے گھنٹے بعد اس کو کنٹراڈکٹ کر دیتے ہیں، شام تک اپنے 3-4 بیانات بدل دیتے ہیں۔ تو یہ سارا کا سارا سینیریو جو بن رہا ہے وہ صرف اس انداز میں ہو رہا ہے کہ دونوں، ابھی دیکھیں ان کی طرف سے بھی اس طرح کے بیانات آئے ہیں ایرانیوں کی طرف سے، لیکن اتنے نہیں آئے کہ ایک تو یہ ہے کہ یہ خود ٹویٹ کرتے ہیں، اس کے بعد ان کے جو ٹویٹ ایگزٹ ہیں وہ جو ڈپارٹمنٹ آف وار کے ہیں سیکٹری، وہ بیان اس طرح کی سخت دے رہے ہوتے ہیں، اور کوئی بیان نہیں اس طرح کے دیتا۔ ابھی دیکھیں JD وینس کہا جاتا ہے اس طرح کے بیانات نہیں دیتے، اینٹی وار ہیں، ایون آپ دیکھ لیں اپنا مارکو روبیو جو وزیر خارجہ ہے وہ اس طرح کے بیانات نہیں دیتے۔ تو دیکھیں ایک طرف امریکہ کی اوپینین کا، ان کی اسٹیبلشمنٹ کا، ان کے بڑے بڑے بزنس ہاؤسز کا دباؤ ہے کہ ایران اب اس کا یہ جنگ بغیر کسی مقصد کے شروع کی گئی تھی، بغیر کسی ایگزٹ اسٹریٹجی کے کی گئی تھی، اس کا فال آؤٹ امریکہ کے خلاف گیا ہے، امریکہ دنیا میں تنا ہو گیا ہے، آج تو دنیا جو گلوبل ورلڈ تیز ہو رہی ہے، نیٹو کے لوگ علیحدہ ہو رہے ہیں اور GCC کنٹری کا اعتماد ختم ہو رہا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں جو ان کو پریشان کر رہی ہیں۔ وہ کہتے ہیں ڈیلوژنل پریزیڈنٹ ہے، ایک بات سوچتے ہیں دوسری دفعہ کچھ اور کہہ دیتے ہیں۔ تو اطلاعات ہمیں اسلام آباد میں بیٹھ کے یہی مل رہی ہیں کہ یہ چیزیں انٹیکٹ ہیں،
یہ آئیں گے دونوں, بیٹھیں گے دونوں طرف سے بڑی بڑی آپشن اور بڑی بڑی جس کو کہتے ہیں مطالبات لے کے, لیکن دونوں کو فیس سیونگ چاہیے, دونوں کو آف ریمپ چاہیے. بالکل آپ نے صحیح فرمایا کہ فیس سیونگ چاہیے احتشام صاحب, لیکن ایک کنفیوژن سی ہے کیونکہ ایک جانب ابھی ٹرمپ نے کہا کہ وہ مذاکرات میں بہت مضبوط پوزیشن میں ہیں, لیکن دوسری جانب ایرانی سفیر کا یہ حالیہ بیان ہے کہ موجودہ حالات میں مذاکرات ممکن نہیں ہیں. پھر ہم نے جیسے دیکھا کہ جو ایرانی جہازوں کو جس طرح سے امریکی بحریہ نے اپنی حراست میں لیا, تو اس ساری صورتحال میں مذاکرات کے کس طرح سے راستہ بنتا دکھائی دیتا ہے؟ لیکن نا جو یہ ایک جواب ہے ایرانی کی طرف سے کہ ٹٹ فار ٹیٹ کے طور پہ, اگر آپ اس طرح کے بیانات دیں گے تو وہ تو ظاہر ہے ان کے بھی سخت بیان آئیں گے. کل ان کے فورن آفس کے اسپوکسمین نے بھی اس طرح کی سخت باتیں کی تھی, اسماعیل بقائی نے, آپ دیکھ رہے ہیں ایرانی اپنا امبیسڈر بھی یہی باتیں کر رہے ہیں. تو یہ ان کو بھی جواب دے رہے ہیں, ترکی ب ترکی دونوں طرف سے جواب آ رہے ہیں. دونوں نہیں چاہتے کہ کوئی سائن آف ویکنس سے ہم پاکستان میں